السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا مواقعات مدینہ کے بارے میں کہ مواقعات مدینہ کیا ہے، یہ معاہدہ کن کن لوگوں کے درمیان ہوا اور کون کون سے حالات پیش آئے جو یہ معاہدہ کرنے پر مسلمان آپس میں جو ہے رضامند بھی ہوئے یا کہ مجبور بھی ہوئے، اس کا کیا مقصد تھا اور اس معاہدے کے کیا فوائد حاصل ہو گئے اور اس معاہدے میں کتنے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انوالو کیا، شامل کیا، انکلوڈ کیا، اور یہ کون سے وقت میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اس سے پہلے میں آج کا ٹاپک رکھ دوں آپ لوگوں کے سامنے، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ان سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز میں پوچھے جاتے ہوں، چاہے وہ ریٹن میں یا وائوا میں، تو ان ٹاپکس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حال فی الحال ہم لوگ جو ہے اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز میں ہم لوگ جو ہے ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں حال فی الحال۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے، تو میثاق مدینہ کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ میثاق مدینہ کیا ہے۔ اس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی بولتے ہیں، میثاق مدینہ بھی بولتے ہیں، چارٹر آف مدینہ بھی بولتے ہیں، صحیفۃ مدینہ بھی بولتے ہیں، دستور مدینہ بھی بولتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے اس کے نام ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کے نام ہیں۔ دنیا کی انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ایک آئین جو ہے فرسٹ ٹائم ایک آئین کو ریٹن شیپ دیا گیا، اور ایسا آئین بنایا گیا کہ اس آئین کے جو فالوور تھے وہ ایک طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک معاشی چین سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مختلف قسم کے بزنس مین تھے، مختلف قسم کے ٹرائبس تھے، مختلف قسم کے ان کے رسم و رواجات تھے، مختلف قسم کے ان کے مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اور ان کے مختلف قسم کے عبادتوں کے طریقے تھے۔ تو ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت باؤنڈ کر کے اس کو جو ایک ریاست بنا دیا، اور اسی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے یثرب کا نام جو ہے چینج کر کے مدینۃ الرسول رکھا گیا۔ فرسٹ کام یہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا۔ اس کانسٹیٹیوشن میں جوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، نجران کے یہودی بھی تھے، جو قریش مہاجر مسلمان تھے وہ بھی تھے، مدینہ کے جو مسلمان تھے انصار وہ گروپ تھے۔ تو ہر گروپ کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو ابھی اس کے تھوڑا خصوصیات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے آرٹیکلز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا خصوصیت ہے، یہ فرسٹ ٹائم یہ جو انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قانون آئین جو ہے بنایا گیا، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہوا کہ یعنی حاکم اعلیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کا ذکر جو ہے آرٹیکل 27 میں اور آرٹیکل 52 میں آتا ہے، اور یہ آرٹیکل میں اس طرح اشارہ ہے اس کا کہ اور یہ کہ جب کبھی تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد کی طرف لوٹا دیا جائے، کیونکہ آخری اور حتمی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اسی طرح آرٹیکل 52 میں ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہو جائے اور آپ لوگ اس کو حل نہ کر سکو تو اس کو آخری فیصلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدا اور خدا کے رسول کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس کا اختیارات کا آخری منبع جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں ایک قانون یعنی ایک آئین بنایا گیا، جس کو دستور بنایا گیا، جس کا پہلا جو ہے خصوصیت یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے حاکم اعلیٰ اللہ پاک ہے۔ انسان کو یہ تصور دیا گیا کہ ایک ذہن میں ایک بات ڈالی گئی کہ آپ جو ہے حاکم اعلیٰ نہیں ہیں۔ فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں حکمرانیت کا فرسٹ ٹائم تھا کہ جس میں حاکم اعلیٰ اللہ کو تصور کیا جاتا تھا۔ پیغمبروں کے علاوہ جو حکمرانی ادھر ہوئے تھے۔
ان میں حکمران جو ہے اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتا تھا. فرسٹ ٹائم ان کے بھی قوانین تھے مگر وہ ایک ٹرائب کی حد تک تھے، اس ٹرائب کے رسم و رواجات کی حد تک آئین تھے، قانون تھے. مگر یہ واحد قانون تھا جو ہے مختلف ٹرائبس کے مختلف رسم و رواج، کلچرز، ریلیجن سب کو ملا کے ایک جو اکٹھا ایک قوم بنایا گیا اس قانون کے تحت روح سے. تو دوسرا جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے حاکم اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یعنی جو اللہ کا رسول ہے وہ آپ لوگوں کا جو سپریم لیڈر ہے. تو یہ ہے کہ اس کے جو پہلا آرٹیکل ہے یہ قانون کا یا ان کا پہلا جو آرٹیکل اس میں یہ اللہ کے نبی اور رسول محمد کی طرف سے ایک دستوری تحریر ہے. یہ پہلا جو آرٹیکل ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہے. پھر یہی ہے کہ آرٹیکل 27 کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی اختلاف ہو پھر اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹا جائے کیونکہ آخری حتمی حکم اللہ کے رسول کا ہے. یا آرٹیکل 52 میں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہو جائے، فساد کا ڈر ہو لیکن آپ لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے ہو تو اس کو بھی آپ لوگ خدا اور اللہ کی رسول کی طرف لے جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو کیونکہ آخری اختیارات کا آخری منبع اس کے پاس ہے. تیسرا جو اس کا خصوصیت ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے ایک آئین کو تحریری شکل دی گئی. پہلے جو ہے کسٹمز کے روح سے جو رسم و رواجات تھے ان کی روح سے جو ہے چلتا آ رہا تھا. بادشاہت، حکمرانیت جو ہے جو علاقے کے رسم و رواج تھے ان کے حساب سے بادشاہ جو ہے حکومت کو چلاتے تھے. فرسٹ ٹائم جو ہے ایک آئین کو ریٹن شیپ دیا گیا اور اس میں جو ہے تمام گروپس کو یعنی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا شامل کیا گیا، قبیلوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو. چوتھا جو اس کا آرٹیکل یہ جو آئین اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات کی تقسیم کا تصور فرسٹ ٹائم جو ہے دیا گیا. اس سے پہلے بادشاہت میں جو حکمران ہوتا تھا اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے. فرسٹ ٹائم جو ہے اس میں انسانی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اختیارات کا جو ہے تقسیم کا تصور دیا گیا. جیسے کہ آرٹیکل 57 میں ہر گروہ کے حصے میں اسی رخ کی مدافعت آئے گی جو اس کے مقابل میں ہو. دوسرا ایک آرٹیکل 4 میں جو قریش میں سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے پر ذمہ دار ہوں گے اور اپنے خون بہا باہم مل کر دیا کریں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو. اور آرٹیکل 28 میں اور یہ کہ جب کبھی تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے کیونکہ آخری اور حتمی فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں ایک تصور دیا گیا کہ یہ جو آرٹیکل 4 ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کا ذمہ دار ہوگا، یعنی اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے. ہر جو گروپ ہے وہ اپنے حد تک اختیار رکھتا ہے، اپنی اختیارات کا ذمہ دار ہے وہ. تو اس فرسٹ ٹائم جو انسانی ہسٹری میں اس چیز کا تصور دیا گیا. اس کے علاوہ جو پانچواں اس کی خصوصیت ہے وہ بیلنسڈ کانسٹیٹیوشن ہے، متوازن جو آئین، ایک متوازن آئین تھا. یہ لچکدار آئین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک لچکدار آئین تھا. جیسے کہ ایک آرٹیکل میں ذکر ہے یہ معاہدہ قریش میں سے مسلمان اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کی تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں. اور ایک اور آرٹیکل میں اور یہ کہ یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مدد کی جائے گی. یعنی فرسٹ ٹائم اس میں تصور دیا گیا، اس آئین میں گنجائش دیا گیا کہ یعنی جو ہم میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس قانون کا فالوور ہونا چاہتا ہے، اس قبیلے کو ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ.
تو پہلے جو ایسے ہوتا تھا، ایک قبیلہ ہوتا تھا، ایک قوم ہوتا تھا، اس کا ایک سربراہ ہوتا تھا، دوسرے کسی قبیلے کو، دوسرے کسی مذہب کے لوگوں کو، دوسرے کسی ٹرائب کو، کمیونٹی کو اس میں انٹر ہونے کی یا شامل ہونے کی، انکلوڈ ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ فرسٹ ٹائم جو یہ تصور دیا گیا انسانی تاریخ میں، پہلی مرتبہ یہ تصور آیا کہ جو ہم لوگوں کے اس آئین کا فالوور بن کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ چھٹا جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ مملکت مورل فاؤنڈیشن آف اسٹیٹ، یعنی مملکت کی اخلاقی اساس۔ فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کا تصور دیا گیا، جیسے آرٹیکل 59 میں کہ ریاست مدینہ کے شہریوں سے نیکی کی توقع کی جاتی، نہ کہ گناہ اور عہد شکنی کی، اور یہ کہ جو کوئی جس طرح کا عمل کرے گا اس کے اثرات اس کے ذات پر مرتب ہوں گے۔ اور آرٹیکل جیسے 63 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگہبان ہیں جو نیکی اور تقوی کا عامل ہوں۔ تو اس میں جو ہے ایک مورالٹی کا، ایک اخلاق کا تصور دیا گیا ایک اسٹیٹ کی طرف سے، ایک قانون جو آئین دیا گیا اس کی طرف سے۔ پہلے تو رسم و رواجات یا پیغمبر کا جو اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا اس کی حد تک جو اخلاقی باتیں کی جاتی تھی، ہوتی تھی، ان کے حساب کتاب ہوتا تھا، اسی حساب سے فیصلے ہوتے تھے۔ فرسٹ ٹائم جو ایک قانون کی روح سے ایک اخلاق کو ایک فرض قرار دیا گیا، ایک ڈیوٹی قرار دیا گیا ایک قانون کی روح سے کہ بھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے سے جو ریاست مدینہ ہے وہ نیکی کی توقع کرتا ہے، گناہ کی توقع نہیں کرتا وہ آپ لوگوں سے۔ تو فرسٹ ٹائم جو ہے اس چیز کا انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے اس چیز کا تصور دیا گیا، ایک ریٹن شیپ میں ایک ریاست نے اس چیز کا تصور دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ساتواں اس کا خصوصیت ہے اس کی، وہ یہ کنسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کمیونٹیز۔ یہ فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں قانونی حیثیت دیا گیا کمیونٹیز کو، یا کہ قبیلوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو گیا۔ جیسے کہ آرٹیکل نمبر 2 میں یہ معاہدہ قریش میں سے مسلمانوں اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔ تو اس میں یعنی ایک لیگل ایک کانسٹیٹیوشنل مقام دیا گیا اہل یثرب کو، مسلمانوں کو، اور جو ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو 3 یعنی مہاجرین جو قریش کے لوگ مسلمان ہو کے مدینہ ہجرت کرے، اہل یثرب جو انصار لوگ تھے اور یہودی، اور جنگ کا پابند بنا دیا، یعنی جنگ کے دور میں جب جنگ ہوگا تو یہ لوگ ساتھ مل کر اس جنگ میں مطلب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ریاست مدینہ کی دفاع میں لڑیں گے ان کے ساتھ۔ تو فرسٹ ٹائم جو ایک کانسٹیٹیوشنل مقام دیا گیا، آئینی مقام دیا گیا طبقات کو یا کہ گروپس کو۔ جو 8واں اس کا خصوصیت آپ کہہ لیں، کانسیپٹ آف پولیٹیکل یونٹی۔ تو اس میں سیاسی وحدت کا تصور، یعنی فرسٹ ٹائم سیاسی وحدت کا تصور دیا گیا، جیسے آرٹیکل میں تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میثاق مدینہ میں شریک فریقوں کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی۔ تو یعنی ایک الگ ایک نیشن کا تصور دیا گیا اس آئین میں۔ تو کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، نیشن ایک ہوتی تھی، حکمران ایک ہوتا تھا، مذہب بھی ان کا ایک ہی ہوتا تھا، لیکن یہ واحد گروپ تھا جس کو ایک امت کا یا کہ ایک نیشن کا نام دیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے بھی لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے بھی لوگ تھے، مختلف رسم و رواج کے پابندی کرنے والے یعنی لوگ تھے۔ سب کو مل کر کے ایک کمیونٹی بنا دیا گیا، ایک نیشن بنا دیا گیا۔ یہ فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں اسی ایک اقدام اٹھایا گیا۔ جیسے آرٹیکل نمبر 30 میں اور بنی اوف کے یہودی مومنین کے ساتھ سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، یہودیوں کو ان کا دین اور مسلمانوں کو ان کا دین موالی ہوں یا اصل، ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات
یا گرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ تو اس میں صاف صاف اس چیز کی وضاحت ہے کہ ادھر مذہبی یونٹی نہیں ہے، ادھر جو ایک پولیٹیکل یونٹی دیا گیا، یعنی وہ لوگ اپنے دین پر ہیں، ہم مسلمان اپنے دین پر ہیں، لیکن ان کی سیاسی وحدت پولیٹیکل جو ان کا، لیکن وہ جو ایک نیشن ہے، پولیٹیکلی ایک نیشن ہے۔ تو فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں اس چیز کی اس قسم کا ایک اقدام اٹھایا گیا۔ جو نواں ہے کنسپٹ آف مسلم امہ، اس آئین میں مسلمانوں کو کا ایک الگ امت کا تصور دیا گیا، جیسے آرٹیکل میں، اور ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں۔ جیسے واپس آرٹیکل 21 میں ہے، اور ایمان والوں کی صلاح ایک ہی ہوگی، اللہ کی راہ میں لڑائی ہوگی تو کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر دشمن سے صلاح نہیں کرے گا، جبکہ یہ صلاح ان کے لیے برابر یکساں نہ ہو۔ ایک آرٹیکل 23 میں ہے، اور ایمان والے باہم اس چیز کا انتقام لیں گے جو خدائی رام میں ان کو پہنچے، جیسے آرٹیکل 24 میں، اور بے شک متقی ایمان والے سب سے اچھے اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں۔ آرٹیکل 27 میں ہے، اور کسی ایسے ایمان والے کے لیے جو اس دستور عمل کے مندرجات کی تعمیل کا اظہار کر چکا اور خدا و یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہ بات جائز نہ ہوگی کہ کسی قاتل کو مدد یا پناہ دے، اور جو اسے مدد یا پناہ دے اس پر قیامت میں خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے، اور اس سے کوئی رقم یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے آرٹیکل 26 میں واپس ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے اور ثبوت پیش ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بجز اس کے کہ مقتول کا ولی خون بہا پر راضی ہو جائے، اور تمام ایمان والے اس کی عمل کے لیے یعنی اس نے جب اس کا کیا خون کیا تو تمام ایمان والے اس کو یعنی تعمیل کرنے کے لیے، اس کا قصاص لینے کے لیے تو اٹھیں گے، تعمیل کے سوا کوئی جائز کام نہیں ہو، کوئی یعنی دوسرا بات نہیں ہے، تعمیل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو 10واں جو اس کا کنسپٹ ہے کہ ریسپیکٹ آف لوکل کسٹمز اینڈ لاز، جو مقامی رسم و رواجات ان کا احترام۔ یہ فرسٹ ٹائم یہ آئین ادھر سے یہ کنسپٹ ملتا ہے، ادھر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا، جسے پولیٹیکل سائنس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے جو ٹائپس پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے لچکدار آئین تھا، کیونکہ لچکدار آئین وہ ہوتا ہے جو لوکل کسٹمز کو جو ہے فالو کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے نا۔ تو اس میں بھی اس چیز کا اس کانسٹیٹیوشن کے انسانی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جو ایسا کانسٹیٹیوشن متعارف کرایا گیا جو لوکل کسٹمز، مختلف قبیلے کے مختلف لوکل کسٹمز اور مختلف لاز کو اڈاپٹ کر کے امپوز کرتا ہے، جیسے آرٹیکل 4 سے لے کر 12 تک یہ تمام جو لوکل کسٹمز اور لاز تھے، بنی یوف کے، بنی آرس کے، بنو سعد کے، بنو جشم کے، بنو نجار کے، بنو عمرو، بنو نبیت اور بنو اوس، ان سب کے جو ہے لوکل کسٹمز اور لاز کا ذکر ہے آرٹیکل 4 سے 12 تک، اور اس چیز کا ذکر ہے کہ ہر ان لوگوں نے جو خون بہا کا اپنا جو ایک طریقہ رکھا ہے، اس کے حساب سے یہ لوگ اس کو پے کریں گے، اس کے پابند رہیں گے۔ جو 11واں اس کا خصوصیت ہے کنسپٹ آف اکنامک سپورٹ، تو جو معاشی سپورٹ ہے یا معاشی مدد ہے، اس کا کنسپٹ فرسٹ ٹائم دیا گیا ایک پبلک کے ذمہ کیا گیا، فرسٹ ٹائم کہ جیسے آرٹیکل 13 میں کہ ہر گروہ اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کرے کے اور ادا کر کے اسے رہائی دلائے گا، اور اس ضمن میں مسلمانوں کے درمیان قانون انصاف کے بلا امتیاز اطلاع کو یقینی بنائیں گے۔ تو اس میں صاف صاف ذکر ہے کہ جو قبیلے کے لوگ ہیں یا کہ جو حصہ دار ہیں، جو فالورز ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، وہ لوگ جو اپنے اپنے حصے کے جو غریب قیدی ہیں، غریب بندے ہیں جن کو سپورٹ نہیں ہے، وہ لوگ مل کے ان کی سپورٹ کریں گے۔ جو 12واں اس کا
خصوصیت ہے، یہ ایک دفاعی معاہدہ بھی تھا جیسے کہ آرٹیکل میں، اور یہ کہ ان میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی فوجی کارروائی پر نہیں نکلے گا، یعنی مل کر کریں گے، بغیر سپریم لیڈر کے مشورے کے کوئی کام کوئی نہیں کرے گا۔ اور آرٹیکل 22 میں ان تمام اتحادیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں گے باہم نوبت بنوبت چھٹی دلائی جائے گی، اور یہ اس میں یہ کنسپٹ دیا گیا کہ یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے، مدد کریں گے، ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً ان کو ریسٹ دیا جائے گا۔ اور آرٹیکل 29 میں، اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات اور برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے۔ تو ڈیفنس معاہدہ کی طرف مکمل اشارہ ہے۔ اور آرٹیکل 44 میں، اور یہودیوں پر ان کے خرچ کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے خرچ کا بار ہوگا، یعنی جنگ کے دوران۔ آرٹیکل 45 میں، اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے گا تو ان یہودی اور مسلمان میں باہم امداد عمل میں آئے گی۔ جیسے آرٹیکل 54 میں بھی، کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع یہودی مسلمان کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ مکمل یہ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی تھا۔ جیسے ایک اور آرٹیکل میں، آرٹیکل 55، اور اگر ان کو کسی صلاح میں مدعو کیا جائے گا تو وہ بھی صلاح کریں گے اور اس میں شریک رہیں گے، اور اگر وہ کسی ایسے امر کی طرف بلائیں تو مومنین کا بھی فریضہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہی کریں گے۔ تو یعنی ان کو کسی صلاح پہ بلایا جائے گا، وہ لوگ صلاح کے لیے بھی بغیر جھجک جائیں گے۔ آرٹیکل 56 میں، اسی طرح مسلمان پر لازم ہے کہ اگر انہیں کسی امن معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو وہ اس کی پابندی کریں گے بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ کرے، یعنی سوائے اللہ اور رسول کے خلاف اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے باقی کسی بھی قسم کے معاہدے کے لیے، امن معاہدے کے لیے وی آل آر ریڈی۔ جو 13 اس کا خصوصیت سائن کا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، جیسے آرٹیکل 16 میں، اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ ہر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سے سرکشی کرے گا یا استحصال بالجبر کرنا چاہے گا یا گناہ کا ارتکاب کرے گا یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے اور ان کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ صاف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے یعنی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف جو ہے کھڑا ہونا ہے، اس کو ریزسٹ کرنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے آرٹیکل 50، پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل پناہ دہندہ کے ساتھ نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔ تو اس میں جو ہے سب کو ایک ایکول رائٹ کا تصور دیا گیا کہ یعنی جو اس گروپ کے لوگ ہیں، وہ اگر وہ کسی کو پناہ دیں گے، اس کانسٹیٹیوشن کے فالوور کسی کو پناہ دیں گے، جو کانسٹیٹیوشن کے فالوور کا جو مقام ہوگا، اس کو جو پناہ دیا گیا ہے اس کا بھی وہی مقام اور رائٹ ہوگا۔ مذہبی جو ہے آزادی کا تحفظ، پروٹیکشن آف ریلیجس فریڈم، یہ بھی ایک اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ جیسے آرٹیکل 30 میں، اور بنی اوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک ہی سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین، موالی ہوں یا اصل۔ ہاں، جو ظلم اور شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ تو اس میں صاف صاف جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے دین کے جو عبادات ہیں، رسومات ہیں، ان کو فالو آزادی سے کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عہد شکنی کرے گا، ظلم کرے گا، تو وہ شخص اور اس کا گھرانہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر مصیبت آئے گی۔ جیسے اور اس کے علاوہ عورتوں کے فرسٹ ٹائم کسی کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کو جو ایک کا ذکر کیا گیا، ان کو ایک مقام دے گا، ان کے رائٹ کے بارے میں بات ہوا ہے۔ جیسے آرٹیکل 51 میں، اور کسی عورت کو اس کے خاندان کی رضامندی سے ہی پناہ دیا جائے گا، یعنی یہ فرسٹ ٹائم عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے خاندان کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ فرسٹ ٹائم جو ہے ایک انسان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم قانونی حیثیت عورت کو ملا ہے کہ عورت کو کے بھی حق، عورت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جو 16 اس کی خصوصیت ہے، مخالفین کے سازشوں کی تدارک، ایریڈیکیشن آف اپوننٹس کنسپائریسیز،
جیسے آرٹیکل 53 میں اور قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو جو انہیں مدد کرے. صاف صاف یعنی سازش کرنے نہیں چھوڑنا کسی بھی حد تک. جیسے آرٹیکل 17 میں کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا. یعنی صاف صاف سازشوں کے اوپر یعنی بہت اسٹرانگ ایکشن لیا ہے کہ سازشوں سے بچنا ہے. اس وجہ سے یعنی یہ آرٹیکلوں میں صاف صاف ذکر ہے پناہ کا، کیونکہ قریش سازش کر سکتا ہے، پناہ ملے گا سازش ہوگا، یا جو اس کی مدد کرے گا اس کو پناہ دی جائے گی تو سازش کر سکتے ہیں. تو سازشوں سے یعنی صاف صاف ان کی ایریڈیکیشن کے لیے صاف صاف اقدامات لیے گئے ہیں. جو 17واں اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہے ریاست مدینہ کا جو تصور دیا گیا اس کو ڈکلیئر کیا گیا دارالامن سے آرٹیکل 49 میں. اور یثرب کا جوف یعنی میدان جو پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اس دستور والوں کے لیے حرم ہے، یعنی دارالامن ہوگا، یعنی یہاں آپس میں جنگ کرنا منع ہوگا. تو صاف صاف آرٹیکل 49 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا بھی یا مدینہ جو ہے دارالامن ہے، یہ حرم ہے، اس میں جنگ جو ہے حرام ہے. تو یہ تھے اس کی خصوصیت. ابھی تھوڑا اس کے متن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، سارے آرٹیکلز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کیا بولتے ہیں. جو آرٹیکل ہے کہ وہ تو اس کو ایک ریٹن کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ دس از اے کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف اللہ. یعنی آرٹیکل پہلے میں ذکر ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں. آرٹیکل جو 2 ہے وہ کہتا ہے کہ this shall be a pact between the Muslims of Quraysh, the people of Yathrib, the citizen of Medina, and those who shall follow them and become attached to them and fight along with them. یعنی جو یہ معاہدہ جو ہے مسلمانوں نے قریش مدینہ کے لوگ کے درمیان ہے، اور جو اس معاہدے کو یعنی اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے گا ان کے درمیان ہے، اور جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا یہ ان کے لیے ہے، ان بندوں کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. آرٹیکل 3 جو ہے یہ بولتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو تمام جو گروپس ہیں اس میں شامل ہیں یہ سارے ایک نیشنلٹی ہیں، ایک امت ہیں، بھلے ان کا مذہب الگ ہو، رنگ الگ ہو، قبیلہ الگ ہو، رسم و رواج الگ ہوں، لیکن جب یہ اس قانون کو فالو کریں گے تو دے آر ون. آرٹیکل 4 جو بولتا ہے the immigrants of Quraysh shall be responsible for their word and they shall jointly pay their blood money in mutual collaboration, and every group shall secure the release of their prisoners by paying the ransom. Moreover, the deal among the believers shall be in accordance with the recognized principle of law and justice. تو یہ جو آرٹیکل 4 ہے یہ بول رہا ہے کہ جو مہاجرین قریش تھے مسلمان، وہ لوگ جو ہے اپنے حصے کا ذمہ دار ہوں گے، اور ان اپنے جو کوئی قتل ہوگا خون بہا کے وہ اپنے جو ان کے اپنے رسم و رواج کے حساب سے جو خون بہا ہے وہ اس کو فالو کر کے خون بہا دیں گے، اور اپنے جو مل کر کے اپنے جو قیدیاں ہیں ان کا فدیہ عطا کر کے ان کو جیل سے ریلیز کریں گے. آرٹیکل جو ہے 5 ہے بنو shall be responsible for their word and they shall jointly be pay the blood money. یعنی بنو اوف جو ہے جیسے وہ اپنے حصے کا ذمہ دار ہوگا، اور ان کا جو خون بہا کے جو رسم و رواج ہیں، جو لوکل کسٹمز ہیں، لاز ہیں، ان کو فالو کر کے وہ لوگ دیں گے، اور اپنے پریزنرز جو ہیں ان کی فدیہ عطا کر کے ان کو ریلیز کریں گے. آرٹیکل 6 جو ہے بنو حارث کے بارے میں کہ یعنی وہ اپنے جو اس کے لاز ہیں ان کو فالو کر کے وہ خون بہا کے پیسے دے گا، اور جو ہے اپنے آپس میں مل کر کے پیسے جمع کر کے اپنے پریزنرز کے جو ہے فدیہ دے گا عطا کر کے ان کو ریلیز کرے گا. جو آرٹیکل 7 ہے وہ بنو ساعدہ کی حد تک ہے کہ یعنی وہ اپنے جو بلڈ
منی کے جو لاز ہیں ان کو فالو کریں گے، اور اپنے جو پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے خود فدیات رینسم عطا کریں گے۔ آرٹیکل 8 جو ہے بنو جشم کے حوالے سے ہے کہ یعنی آج بنو جشم اپنے جو خون بلڈ منی کے جو اس کے لاز ہیں ان کو فالو کرے گا، اور اپنے پریزنرز کے لیے جو فدیہ خود دے گا یعنی دے گا ان کو ریلیز کرانے کے لیے۔ آرٹیکل 9 جو ہے بنو نجار کے بارے میں کہ وہ اپنے بلڈ منی کے جو لاز ہیں ان کو فالو کرے گا، اور اپنے پریزنرز کی حد تک خود رینسم عطا دے کر کے ان کو چھڑا لے گا، ریلیز کرا لے گا۔ آرٹیکل 10 جو ہے بنو عمر جو قبیلہ ہے اس کی حد تک کہ وہ بلڈ منی کے جو لاز ہیں ان کو فالو کر اپنے جو لوکل لاز ہیں بلڈ منی کے ان کو فالو کرے گا، اور جو اپنے قیدیوں کا خود فدیہ عطا کر کے فدیہ دے کے ان کو ریلیز کرائے گا۔ 11 جو آرٹیکل ہے وہ بنو نبید کے یعنی وہ اپنے بلڈ منی کے جو لوکل لاز ہیں ان کو فالو کرے گا، اور اپنے پریزنرز کو خود ہی چھڑوا لے گا پیسے دے کے۔ آرٹیکل 12 جو بنو اوس کے بارے میں کہ بنو اوس جو ہے اپنے لوکل لاز جو ہیں بلڈ منی کے ان کو فالو کرے گا، اپنے پریزنرز کو خود ہی پیسے دے کے چھڑائے گا۔ آرٹیکل 13 جو بولتا ہے کہ ایوری گروپ شل سیکیور دا ریلیز آف اٹس کیپٹیو انشورنگ that an indiscriminate rule of law and justice applied among women۔ تو آرٹیکل جو ہے 13 یہ بولتا ہے کہ تمام جو گروپس ہیں وہ بھائی اپنے اپنے حصے کے یعنی جو قید ہوتے ہیں یا کہ جنگ میں پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے جب پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ گروپ اپنے قیدیوں کے خود پیسے دے کے چھڑائے گا۔ آرٹیکل جو ہے 14 ہے وہ بولتا ہے the believers shall not leave any debtor among them but shall help him in paying his ransom۔ یعنی جو مقروض ہوگا اس کو جو ہے مدد کریں گے، مومنین اپنے بندوں کی مدد کریں گے۔ آرٹیکل 15 جو ہے believers shall not form an agreement with associate of another believer without his permission۔ آرٹیکل 15 بولتا ہے کہ کوئی بھی مومن کسی دوسرے یعنی مومن کے شریک سے کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے مومن شریک جو ہے پرمیشن نہ دے۔ آرٹیکل 16 میں there shall be a collective resistance by the believers against any individual who rises in rebellion, attempts to acquire anything by force, violates and pledged attempts to spread mischief amongst the believers۔ آرٹیکل 16 بولتا ہے کہ مومنین جو ہے مل کے اس چیز کے خلاف اٹھیں گے جو اس پیکٹ کے خلاف جائے گا، خود شکنی کرے گا، یا کہ علاقے میں بدامنی پھیلائے گا، یا کچھ غلط کام کر کے کچھ حاصل کرنا چاہے گا۔ تو آرٹیکل 16 جو ہے یہ بولتا ہے کہ یعنی ناانصافی کے خلاف مومنین مل کے کھڑے ہوں گے۔ آرٹیکل 17 بولتا ہے کہ believer shall not kill a believer for an unbeliever۔ یعنی آرٹیکل 17 بولتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو کسی غیر مسلم کے لیے نہیں مارے گا، نہ اس کی ہیلپ کرے گا کسی مومن کے خلاف۔ آرٹیکل 18 کہتے ہیں the security of Allah is one, this protection can be granted even by humblest of the believers that would be equally binding for all۔ آرٹیکل 18 بولتا ہے کہ اللہ کی یہ جو حفاظت ہے وہ ایک ہے۔ اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو کہ عاجزی رکھتے ہیں یا کہ صحیح کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو سب اللہ کے لیے سب برابر ہیں، کوئی کم بیش نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت یکساں کرے گا۔ آرٹیکل 19 بولتا ہے the believers shall be the associates of one another against all other people۔ یعنی آرٹیکل 19 ادھر متحد کر رہا ہے مسلمانوں کے مومنین جو ہے یا کہ مسلمان جو ہے آپس میں ایک ہیں،
دوسرے جو اس کے کانسٹیٹیوشن کے جو دوسرے فالوورز ہیں، جیسے ادر کمیونٹیز ہو گئے، یہودی ہو گئے دوسرے، ان کے مقابلے میں مومن جو ہے الگ ایک قوم ہے، الگ ایک امت ہے۔ آرٹیکل 20 جو ہے بولتا ہے کہ عجیب who obeys us shall enjoy the same rights of life protection till he does not help any person against a believer۔ بولتا ہے کہ یعنی جو مومنین اور مسلمانوں کے رائٹس ہیں، وہ جو فالو کرے گا اس پیکٹ کو کوئی یہودی، وہ بھی سیم چیزوں کو انجوائے کرے گا، سیم رائٹس کو انجوائے کرے گا، جب تک کہ وہ کسی کے خلاف یعنی کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ کر آیا ہوگا، یا کہ کسی مسلمان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 21 بولتا ہے کہ the peace granted by the believers shall be one. No believer shall make any pact of peace apart from other believer unless that is based on equality and fairness among all۔ آرٹیکل جو 21 ہے وہ یہ بولتا ہے کہ جو امن ہے مومنین کے لیے سب کے لیے یہ برابر ہوگا۔ کوئی بھی مومن جو ہے کوئی معاہدہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سب کے لیے یکساں برابر فائدہ مند ہو۔ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں کرے گا جب تک کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ یکساں فائدہ مند نہ ہو۔ آرٹیکل 22 بولتے ہیں ایوری وار ally of ours shall receive relief turns at all military duties۔ یعنی آرٹیکل 22 کے تحت یعنی جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، کوئی قبیلہ یہودی ہو گئے یا دوسرے تیسرے، ان کو وقتاً فوقتاً رسک دیا جائے گا وار کے لیے۔ آرٹیکل 23 جو ہے وہ بولتا ہے اور ایمان والے رائے خدا میں اپنی ہونے والے خونریزی کا ایک دوسرے کے لیے انتقام لیں گے۔ یہ تو آرٹیکل 23 یعنی جو اللہ کی راہ میں مسلمان جو ہے جنگ کر رہے ہوں گے، تو اگر ایک دوسرے کا کوئی قتل ہوتا ہے مسلمان تو اس کا بھی انتقام لیا جائے گا، بھلے جنگ ہو لیکن اس بندے کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ آرٹیکل 24 بولتے ہیں اسلام از دا بیسٹ کوڈ آف لائف، اور بلا شبہ ایمان اور تقوی والے سب سے اچھے اور سیدھے راستے میں۔ آرٹیکل 24 یہ بولتا ہے نو ڈاؤٹ مومن اینڈ متقی آر ون آف دا بیسٹ اینڈ موسٹ کریکٹ گائیڈنس آف اسلام۔ تو یہ آرٹیکل 24۔ آرٹیکل 25 بولتا ہے کہ none Muslim ally will support Quraysh nor intervene on his behalf against any believer۔ یعنی کوئی بھی غیر مسلم جو اس آئین کا حصہ ہے وہ قریش کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا اور مومنوں کے درمیان جو ہے مداخلت نہیں کرے گا قریش کے حوالے سے۔ آرٹیکل جو 26 ہے ایگزیکیوشن آف لا آف ریٹیلیشن فار اے مسلم مرڈر، یعنی کوئی بھی مسلمان مارا جائے گا اس کا مسلمان مل کر کے بدلہ لیں گے۔ اگر وہ وکٹم کے جو فیملی ممبر جو ہے بلڈ منی پر راضی مند ہے تو مومنین کچھ نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ جب تک جائز اس کو نہیں کر یہ جائز کام کو جائز انداز میں کر کے ہی رہیں گے۔ آرٹیکل 27 جو ہے بولتے ہیں نو پروٹیکشن فار وائلیٹر، یعنی جو اس معاہدے کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب نازل ہوگا۔ آرٹیکل 28 بولتا ہے کہ دا فائنل اتھارٹی وز ان اللہ اینڈ از رسول، یعنی آپ لوگوں کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ لوگ اس کو سالو نہیں کر سک رہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ فائنل اختیارات ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ آرٹیکل جو ہے 29 جو ہے جیوز ان بیئرنگ وار ایکسپینس، جو یہودی ہیں وہ بھی جنگ میں مسلمانوں کے برابر جنگی اخراجات میں حصہ لیں گے۔ جو آرٹیکل 30 ہے
فریڈم آف ریلیجن پریکٹس، یعنی تمام جو کمیونٹیز ہیں اس فالوور اس کانسٹیٹیوشن کے، ان کو ریلیجس رائٹس سارے برابر ملیں گے۔ آرٹیکل 31 بولتا ہے کہ the Jews of Banu Najjar shall enjoy the same rights as granted the Jews of Banu Auf، یعنی جو بنو اوف چونکہ سب سے بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، جو اس معاہدے کا بڑا سب سے فریق تھا، یعنی اس کو جو رائٹس دیے گئے ہیں، سیم رائٹس آر گیون ٹو بنو نجار۔ یہ آرٹیکل 31 میں ذکر ہے۔ آرٹیکل 32 بولتا ہے کہ یعنی جو بنو حارث ہے اس کو بھی سیم وہی رائٹس دیے جائیں گے جو بنو اوف کو دیے گئے۔ اور جو آرٹیکل 23 ہے، یعنی بنو ساعدہ جو ہے وہ بھی سیم رائٹس اس کو دیے جائیں گے جو بنو اوف کے ہیں۔ بنو جشم یعنی آرٹیکل 24 سے بنو جشم کو بھی سیم وہی رائٹس دیے جائیں گے جو بنو اوف کو دیے گئے ہیں جوز کے متعلق۔ اور آرٹیکل 35 یعنی بنو اوس کو بھی وہی رائٹس ملیں گے جو کہ بنو اوف کو دیے گئے۔ اس سے یعنی اس چیز کا بندہ لے سکتا ہے، ادھر سے اشارہ ملتا ہے کہ یعنی سب کو ایکول نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں۔ جو آرٹیکل 36 ہے، یعنی بنو سالبہ جو ہے ان کو بھی وہی اختیارات اور رائٹس ہیں ان کے پاس بھی جو بنو اوف جو ان کا مین قبیلہ ہے جوبس کا اس کو ہے۔ بنو جفنا یعنی اس کو بھی سیم وہی رائٹس ملیں گے جو بنو اوف کو دیے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 38 جو بولتا ہے بنو شتیبہ جو ہے اس کو بھی وہی سیم رائٹس ملیں گے جو بنو اوف کو دیے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 39 بولتا ہے کہ آل ایسوسیٹس آف بنو سالبہ شل انجوائے دا سیم رائٹس وچ بنو سالبہ انجوائز، یعنی بنو سالبہ کے بھی کچھ الائز تھے، ان کو بھی اس کے الائز کو بھی وہی رائٹس ملیں گے جو بنو سالبہ انجوائے کرے گا، اور بنو سالبہ وہ رائٹس انجوائے کرے گا جو بنو اوف کو دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 40 بولتا ہے کہ یعنی یہودیوں کے جو سب برانچز ہیں وہ بھی سیم رائٹس انجوائے کریں گے جو کہ ان کے جو مین برانچز انجوائے کریں گے۔ آرٹیکل 31 بولتا ہے فائنل کمانڈ ان ملٹری ایکسپیڈیشن وس ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگی جو معرکہ ہیں تو وہ کبھی اس سے پہلے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پہلے یا آرڈر سے پہلے، کمانڈ سے پہلے وہ لوگ کسی جنگی مہم میں نہیں جائیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے گا تو تب جا کے یہ لوگ جنگ کے لیے آگے جائیں گے۔ آرٹیکل 42 ہے نو ایکسیپشن فرام دا لا آف ریٹیلیشن، یعنی اور کسی مار زخم کا بدلہ لینے میں کوئی ریکارڈ نہیں ڈالی جائے گی، یعنی جب کسی کو کوئی نقصان دیا گیا تو اس کے نقصان کے ازالے کے لیے یعنی اس کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص کے لیے کوئی مداخلت نہیں ہوگا، ریکارڈ کوئی نہیں ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آرٹیکل جو ہے 43 ریسپانسبلٹی آن لا فل کلنگ، جو خونریزی کرے گا یعنی تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا۔ یہ آرٹیکل جو ہے 43 بول رہا ہے۔ الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس کی زیادہ سے زیادہ وفا شعار تعمیل کرے، یعنی جس کو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، جس نے ناانصافی کیا ہے وہ اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا اس ناانصافی کا، اس ایکشن کا، سوائے اس کے یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا وہ اس کے قتل کا قاتل جو ہے ذمہ دار قاتل بھی ہوگا، قاتل کا فیملی بھی ہوگا، اور اس کا ازالہ کے لیے، اس کا قیمت چکانے کے لیے، ایکسیپٹ یعنی اس کے علاوہ کہ اس بیچارے کے اوپر خود ظلم ہوا ہے، اس کا بندہ مارا گیا، اس نے بدلے میں بندہ مارا گیا، اس کے علاوہ یعنی اگر اس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کا ذمہ دار وہ قاتل ہوگا اور قاتل کی فیملی ہوگی۔ آرٹیکل 44 جو بولتا ہے the Jews and the Muslims shall bear their own war expenses separately، یعنی اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی جنگ ہوتا ہے تو مسلمان اپنے اس سے
یعنی اپنے جیسے جتنے تلوار لینے ہوں گے تو اپنے بندے جتنے بھیجے گا ان کو تلوار دینا، ان کو راشن دینا، ان کو ہر چیز دینا، اسلحہ دینا، گھوڑا دینا۔ مسلمان اپنے بندوں کے اوپر خرچہ کرے گا اور یہودی اپنے بندوں کے اوپر خرچہ کریں گے۔ آرٹیکل 45 جو ہے بولتا ہے کہ اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان میں باہم امداد عمل میں لائے گی، یعنی جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، جو اس کے فالوور ہیں، تو سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور آرٹیکل 46 بولتا ہے کہ اور ان میں باہم حسن و مشورہ اور بھائی خواہی ہوگی اور وفا شواری ہوگی، نہ کہ اور شکنی۔ تو یعنی آرٹیکل 46 بولتا ہے کہ باہم صلاح اور مشورہ ہے، یہ جو فالورز ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے وہ اپنے آپس میں صلاح کریں گے، مشورہ کریں گے، پھر کام کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 47 بولتا ہے کہ no one shall violate the pledge due to his ally and help shall be given to the oppressed، یعنی جو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی الہی کے لیے خاطر جو ہے اس قانون کی وائلیشن کرے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور مدد کی جائے گی کس کی؟ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ آرٹیکل 28 بولتا ہے کہ اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے، یعنی جب تک یہودی جنگ میں شامل ہیں تب تک وہ اخراجات کو برداشت کرتے رہیں گے۔ آرٹیکل 49 بولتے ہیں اور یثرب کا جوف یعنی علاقہ، یعنی میدان جو پہاڑ سے گرا ہوا ہے، یعنی جو یثرب کا جو علاقہ ہے اس دستور والوں کے لیے حرم ہے، یعنی ان کو ادھر جنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ دارالامن قرار دی گئی۔ آرٹیکل 49 کے تحت مدینہ کو دارالامن قرار دے دی گئی۔ تو آرٹیکل جو 50 ہے وہ بولتا ہے کہ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو پناہ دہندہ کے ساتھ، نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ خود وہ اوت شکنی کرے گا، یعنی جو کسی قبیلے نے جو اس کانسٹیٹیوشن کا فالوور ہے اس نے کسی کو کسی ایک گروپ کو یا کسی بندے کو پناہ دی، اس بندے کو بھی وہی برتاؤ ہوگا اس بندے کے ساتھ جو اس قبیلے کے ساتھ، یعنی جو اسٹیٹ برتاؤ کرے گا۔ آرٹیکل 51 میں فرسٹ ٹائم جو ہے وومن کے تحفظ، وومن کو یعنی عورت کو تحفظ دینے کا قانون میں ذکر آ گیا ہے اس میں فرسٹ ٹائم کہ یعنی کسی بھی عورت کو تحفظ تب دی جائے گی اس کے فیملی سے پوچھ کے دی جائے گی، مگر تحفظ دی جائے گی۔ آرٹیکل جو ہے 52 بولتا ہے کہ اور یہ کہ اس دستور والوں میں جو بھی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو تو اس میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے، اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفاشواری کے ساتھ تعمیل کرے۔ یعنی اس آرٹیکل 52 میں صاف صاف بتایا گیا کہ the supreme power is rests in Allah and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بھی مسئلہ جو آپ لوگوں سے حل نہیں ہو سک رہا ہو تو آپ لوگ رجوع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آرٹیکل 53 جو بول رہا ہے there shall be no refuge for the Quraysh nor for their allies، یعنی قریش کو اور قریش کے allies کو میں سے کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی ریاست مدینہ میں۔ اور آرٹیکل 54 بولتا ہے کہ the Muslims and Jews shall be responsible to defend مدینہ against any outside attack، یعنی مسلمان اور جو یہودی وہ لوگوں کا رسپانسبلٹی ہوگا، ڈیوٹی ہوگا کہ اگر ریاست مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہ لوگ مل کے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کو۔ آرٹیکل 55 بولتا ہے کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ایچ ally ٹو اٹینڈ دا پیس ٹریٹی ایگریمنٹ اینڈ فالو، یعنی 55 یہ بولتا ہے کہ یہ جتنے بھی فالوور ہیں، یہ کمیونٹیز ہیں جو فالو کریں اس کانسٹیٹیوشن کو، کہیں بھی پیس معاہدہ ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس معاہدے میں لازم شریک ہو جائیں۔ ان کے ساتھ کوئی پیس معاہدہ کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس پیس معاہدے میں شریک ہو کے
پیس معاہدے کا حصہ بنے، سوائے ادھر جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مطلب خلاف جا رہے ہیں۔ اور 56 بولتا ہے کہ مسلمان بھی یہی کریں گے کہ جدھر ان کو امن معاہدہ ملے گا، امن معاہدہ ہوگا، اس میں مسلمان شریک ہو جائیں گے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہوگا اس جگہ کے علاوہ باقی جدھر بھی امن معاہدہ ہوگا مسلمان اس میں شریک ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 57 بولتا ہے کہ ہر گروہ کے حصے میں اس کی رخ کی مدافعت آئے گی اور جو اس کے بالمقابل ہوگا، یعنی ایوری پارٹی ٹو دا ٹریٹی shall be responsible for the measurement and arrangement of the defense of its direction، یعنی جس قبیلے کے جو قبیلہ جس ایریا میں جس سمت میں رہتا ہے یا کہ جنگ میں اس کو جس سمت کا ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ بھی آپ اس علاقے کو سنبھالو، تو وہ دیٹ گروپ ول شال بی ریسپانسبل، یعنی وہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس علاقے کا یا اس جگہ کا حفاظت کریں۔ آرٹیکل 58 کہتا ہے کہ یعنی the Jews of Oz and their allies shall possess the same constitutional status as the other parties. They also be sincere to the parties. یعنی قبیلہ اوس کے یہودیوں کو، یعنی ان کے موالیوں یا اصل یہ خود ہوں یا ان کے الائز ہوں، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس دستور والوں کو حاصل ہیں، اور وہ بھی اس دستور والوں کے ساتھ خالص وفاد شعار کا برتاؤ کریں گے۔ یہودیوں کو باؤنڈ کر رہا ہے اس آرٹیکل میں۔ جو آرٹیکل 59 ہے اس میں ہے کہ نو پارٹی شل ہیو دا رائٹ ٹو وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن، ایوری پرسن ہو از گلٹی آف کرائم شل بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دا ہز ایکٹ، یعنی جو کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو وہ نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف ورزی کرے یا قانون کو وائلیٹ کرے، اور جو کوئی غلط کام کرے گا، کرائم کرے گا، جرم کرے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آرٹیکل 60 جو بولتا ہے کہ اللہ از ود دوز ہو فالو دس کانسٹیٹیوشن، یعنی یہ جو اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے گا اللہ کا فیور اس کی طرف جائے گا۔ 61 جو ہے یعنی 61 جو ہے آرٹیکل وہ بولتا ہے دس کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ شل پروٹیکٹ اینی اوپریسر آف ٹریٹر، تو یعنی یہ بولتے یہ دستوری دستاویز جو ہے کسی ظالم یا عہد شکن کو تحفظ فراہم نہیں کرے گا، کسی ظالم کو یا کسی عہد شکن کو وائلیٹر کو یہ قانون تحفظ اس کے لیے نہیں۔ آرٹیکل 62 بولتا ہے کہ اور جو جنگ کو نکلے وہ بھی امن کا مستحق ہوگا، اور جو مدینے میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ بھی امن کا مستحق ہوگا، سوائے اس کے جو ظلم اور قانون شکنی کا مرتکب ہو، یعنی ان کے علاوہ باقی جو جنگ میں نکلے ہیں یا کہ مدینے میں رہتے ہیں ان کو پیس پرووائڈ کیا جائے گا، امن پرووائڈ کیا جائے گا، یہ قانون یہ اسٹیٹ ان کو پیس پرووائڈ کرے گا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ آرٹیکل 63 جو ہے وہ یہ بولتے کہ اللہ اینڈ ہز میسنجر ول پروٹیکٹ گڈ سٹیزن اینڈ دوز ہو فیئر فرام اللہ، یعنی جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کے اچھے شہریوں کے محافظ ہوں گے۔ تو یہ تھا میثاق مدینہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکشن۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ، کل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اللہ حافظ۔